اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے. پہلے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیں گے. لیکن میں آپ سب کے لیے جو میرے پاکستانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ایک کرپٹ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر میں یہ بار بار ایک چیز لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جو خوشحال ملک ہے اس نے کرپشن کے اوپر قابو پائی ہے. وہاں قانون کی بالا حکمرانی ہے, طاقت کی حکمرانی نہیں ہے, قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے کرپشن چھوٹے لیول پہ. چھوٹے لیول کی کرپشن لوگوں کو تنگ تو کرتی ہے, ملکوں کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائم منسٹر بیٹھ کے کرپشن شروع کرتا ہے اور میرے وزیر. جب ہم شروع کرتے ہیں نیچے تک, ہم کسی کو کرپشن سے نہیں روک سکتے. ہم بلکہ کیونکہ ہم جب کرپشن کرتے ہیں, ہم وہ کرپشن کے جو روکنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے ہم کمزور کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے, وہ پھر باقی کو کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ملک کی تباہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ضرور میں پھر دہراتا رہتا ہوں ایک چیز. ایک ہے پینل بنائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے, اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل. اس پینل نے بڑی محنت کر کے ریسرچ کر کے وہ ایک نتیجے آئے ہیں سامنے, اور وہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غریب ملک غریب کیوں ہیں. اس فائنڈنگ کے مطابق غریب ملک یا ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1000 ارب ڈالر ادھر سے چوری کر کے منی لانڈرنگ ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں اور بڑی بڑی لنڈن جیسی مے فیئر جیسی پراپرٹیز میں یہ غریب ملکوں سے پیسہ جاتا ہے وہاں امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. ان کا چوری کا پیسہ سارا ادھر چلا جاتا ہے. جس طرح جب انگریز آیا ہندوستان میں تو مغلوں کے دور میں ہندوستان سپر پاور سمجھی جاتی تھی دنیا کی. 24% دنیا کی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی. جو 24% دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان کا تھا. جب وہ انگریز 200 سال کے بعد چھوڑ کے گیا تو ہندوستان کا 3% شیئر رہ گیا تھا دنیا کے جی ڈی پی میں. صرف 3% دولت ہندوستان کی تھی. باقی جو انگلینڈ تھا اس کی 24% ہو گئی تھی. تو یہاں سے پیسہ سارا جو چوری کر کے لوٹ کے ادھر چلا گیا. اب یہی کرپٹ جو حکمران ہے اور جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں وہ یہی کر رہے ہیں سارے غریب ملکوں سے. ہر سال پیسہ چوری ہو کے ان کا امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. جو نوکریاں یہاں نکلنی ہوتی ہے وہ نوکریاں ادھر ہوتی ہیں. نہ یہاں ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ پیسہ چوری. اور پھر روپے کے اوپر پریشر, کیونکہ ڈالر لے کے ڈالر خرید کے باہر بھیجنے ہوتے ہیں. تو جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ جو جنگ ہے کرپشن کے خلاف, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ اصل میں قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. جو کرپشن اس وقت جنگ چل رہی ہے ہمارے ملک میں, جو طاقتور کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لو. جو جنرل مشرف نے کی تھی ڈیل, وہ میرے سے بھی وہی مانگ رہے ہیں. اور وہ سارا وقت بلیک میل کرتے ہیں ملک کو کہ جی اگر آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہی ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا. ان کے پریزیڈنٹ نے کرپشن کی, اس کا نام زوما تھا. زوما کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ نے. انہوں نے سڑکوں میں اس نے لوگ نکال لیے, مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی. یہی یاد رکھیں کہ ایک طاقتور اور کمزور اور غریب اور امیر ملک میں فرق ہی ہے. کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن ہے پرائم منسٹر پہ, اس کے وزیروں پہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا, آپ کون ہوتے ہیں, میرے اوپر سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہی فرق ہے وہاں. اور یہی ہم پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کی. یہی رول آف لا کی جنگ ہے, قانون کی حکمرانی کی. یہ سوال بزی ہیں تو یہ کشمیر سے
بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے 28 مئی 2021 کو ایک کالا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت عارضی کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک بھرتیاں بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو جو اپنے دور میں انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہیں ان کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 18 تک انہیں مستقل کر دیا، جس پر ریاستی عوام فکر مند ہے. یعنی لوگوں کو ایڈ ہاک بھرتی کیا اور اب جاتے جاتے ان سب کو کنفرم کر دیا، جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے سر ایسے ہی انہوں نے. دیکھیں یہ قوم کے لیے ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں پاکستان کے؟ یہی پی ٹی وی تھا ایک وقت پہ ہندوستان میں پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا. یہ پی آئی اے تھا جو دنیا کی ٹاپ ایئر لائن مانی جاتی تھی. ہمارا یہ جو وپڈا تھا یہ جا کے باہر کانٹریکٹس کرتے تھے پاکستان سے. ہمارا جو نیسپاک تھا وہ مڈل ایسٹ میں جا کے کانٹریکٹس کرتا تھا. تو ہمارے آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑے ادارے کیوں تباہ ہوئے؟ ساروں کے اندر سیاسی بھرتیاں کر کے سفارشوں کو ڈال کے ایسی انہوں نے برے حالات کیے ہیں اداروں کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پینشنز ہیں آپ اداروں کی وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ تقریباً جو بجٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پینشنز میں چلا جاتا ہے. تو نہ کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ جس کام کے لیے وہ ادارہ بنا ہوتا ہے نہ وہ کام پورا کر سکتا ہے. اب یہ آزاد کشمیر میں جو کیا انہوں نے، یہ کیا کیا ہوگا کہ میں نے اگر الیکشن جیتنا ہے، میں نے اپنے لوگ بھر دیے جی اچھا جی میں آپ کو نوکریاں دے دوں گا. میں نے اپنی الیکشن جیتنے کے لوگوں کی بھرتی کروا دی، ملک کو میں نے تباہ کروا دیا. یعنی ملک کو سارے یہ جو ادارے تھے، سٹیل مل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سٹیل مل 2008 میں 8 ارب روپیہ کا نفع تھا سٹیل مل میں، جو پڑا ہوا تھا سٹیل مل میں. آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہی سٹیل مل انہوں نے پہلے غلط بھرتیاں کرائیں، پھر انہوں نے کرپشن کی. وہی سٹیل مل 5 سال 6 سال کے بعد بند ہو گئی اور 300 ارب روپے کا اس کے اوپر خسارہ ہو گیا اور آج بھی بند پڑی ہوئی ہے. اسی طرح پی آئی اے جیسی 2008 میں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے جو سفارشی میں جو لوگوں کو نکالا گیا تھا، جو ان کے سفارشوں کو سب کو واپس بھرتی کیا. ان کی جب سیلریز آئی وہی پی آئی اے نقصان کے اندر چلا گیا. تو دیکھیں یا ہم نے ملک کو چلانا ہے ایک امانت رکھ کے، یا پھر ہم نے اپنی 5 سال کی سیاست چمکانے کے لیے اپنے فائدہ کروانے کے لیے ملک کو تباہ کرنا ہے. تو یہ بالکل فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ بھرتیاں کی گئی اور یہ انشاءاللہ اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ان کو ہم سب کو ریویو کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم عائشہ خان فرام راولپنڈی. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سر جسٹس عائشہ خان فرام راولپنڈی. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan. And you were telling me in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity. And the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. They have been criticizing that the government during their rain or time period. But I would love to know that what is your government doing and what are your set plans and when will... ڈیمز ٹھیک ہے، اس پہ عائشہ اردو میں بات کیجئے. دوسری چیز یہ کہ ڈیمز کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو چکی ہے. کوئی اور اگر آپ کا سوال ہے تو بتائیے گا. نہیں، ڈیمز کا میں صرف آپ کے لیے عائشہ میں آپ کو بتا دوں 50 سال میں پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی نہیں گئی، جس کا بہت بڑا ہمیں نقصان ہو. میں آپ پہلے سمجھیں کہ ڈیمز کیوں ضرورت ہے پاکستان میں. اگر پاکستان میں سارا سال بارش ہوتی رہتی نا، جس طرح کئی یورپین ممالک میں ہوتی ہے، تو آپ کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی اتنا ہے، سارا سال پانی آتا رہے تو آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 لیکن 3 مہینے میں ہمارا دریاؤں میں سارا پانی آتا ہے. گلیشیئر پگھلتے ہیں ادھر سے اور پھر یہ جو ہماری برسات میں بارش ہوتی ہے اس سے. اب اس کے علاوہ پاکستان میں جو سردیاں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جاتی ہے. ڈیمز اس لیے بناتے ہیں کہ آپ جب یہ پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو ہم ڈیمز میں روک لیں اور اس پانی کو پھر ہم استعمال کریں سردیوں کے اندر اپنی فصلوں کے لیے، جب ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، بارش کم ہوتی ہے. اس لیے جو ملک کے اندر اسی طرح کی سیزنل پانی آتا ہے دریاؤں میں، جس طرح چائنا ہے، تو وہ ساروں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے 50 سال پہلے 2 بڑی ڈیمز بنائی تھی، اس کے بعد ہم نے کوئی ڈیمز بنائی نہیں اس ملک میں. چائنا نے جتنی ہماری 2 تربیلا اور منگلا بڑی ڈیمز ہے، چائنا کے پاس
1000 بڑی ڈیمز ہیں. ٹوٹل ان کی ڈیمز 80,000 ہیں, لیکن 5,000 بڑی ڈیمز بنائی ہیں انہوں نے وہی پانی روکنے کے لیے, اور اس لیے ہی وہ 1.25 ارب لوگوں کو اناج دے سکتے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی ہے کیونکہ وہ پانی انہوں نے پانی اپنا بچا لیا ہے. اب ہم 10 نئی ڈیمز بنا رہے ہیں. 10 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان میں 10 ڈیمز ہوں گی, جس میں 2 بڑی ڈیمز ہیں, باشا اور داسو ڈیم. اس سے جو پانی ہم بچائیں گے, آپ یہ سوچیں کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے اس سے دگنا پانی ہمارے پاس آ جائے گا. اور وہ ہمیں پانی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان تو اناج دنیا کو بیچتا تھا, آج ہمیں گندم دنیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. پچھلی باری ہماری گندم کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی, ہماری چاول کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی, ہماری مکئی کی پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے گندم. 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کیا ہے. اور جب باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں ہمارا ڈالر بھی خرچ ہوتا ہے ہمارے وہ, اور باہر اگر مہنگی ہو تو وہ یہاں مہنگائی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے ان کے لیے اناج پورا کرنا ہے. اس کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں. اور یہ جو ڈیمز ہم جب 10 سالوں میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں, ان سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے انشاءاللہ اس سے دگنا پانی ہو جائے گا ہمارے کسانوں کے لیے. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا طارق بات کر رہی ہوں اٹک سٹی سے. جی جی سر میں سعودی اقامہ ہولڈر ہوں. ہم پچھلے 1 سال سے پاکستان میں اسٹک ہیں ڈیو ٹو سسپینشن آف فلائٹ. جو اونلی آپشن جو اویلیبل ہے ہمیں اس وقت وہ کوارنٹین کی ہے تھرو تھرڈ کنٹری, جو کہ ہائیلی ایکسپینسو ہے. ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ, وہ آپ کا بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں, تو ان سے بات کی جائے کہ اگر افغانستان جیسی کنٹری کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہیں اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لی ہیں ویکسین کی, تو ان لوگوں نے ابھی تک فلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں؟ اب بچوں کے اسکولس بھی کھل گئے ہیں, آفیسز بھی کھل گئے ہیں, اور اب ہمارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے, اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں اسٹک ہیں پاکستان میں. جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے. میں نے ابھی جو سعودی امبیسڈر آئے تھے, سعودی فورن منسٹر آئے تھے, ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی, اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل, اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ, تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دیا کہ وہ جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. جی آپ کال کر رہے ہیں 051922490 پہ. اگلے کال ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی کون صاحب؟ یہ راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے. میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے چھوٹے سے 2 عوامی نوید کے سوال ہیں. ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی گئی تھی, جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا, کیونکہ خطے میں سب سے مہنگی گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے, اور گاڑی کی روسیٹی بھی نہیں ہے. اصل رقم دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی آن پہ گاڑی مل رہی ہے, جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی. اس پہ ذرا وزیر صاحب بتائیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی. کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا, جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ خود کہتے ہیں جو جائز رائڈر ہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں, وہ کاروبار کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایت دی جائے, تو جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں ملک سے بعد اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں. 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے, ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھیں. یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے. دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 cc سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا, تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں, تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے. تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا, اور یہ میں اب چیک کروں گا. آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی,
اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے. وزیر اعظم صاحب، جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں، گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے. اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے. اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1,00,000 1,50,000 روپیہ. اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں. ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے، ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں. نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے، ہیونڈائی آئی ہے، ایم جی آئی ہے، فوٹون آئی ہے، تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے، سپلائی ول کیچ اپ. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی. یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں. لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی. بینکنگ انہوں نے کیا قرضے بینک نہیں دیتے. آپ اسی کا جواب بتائیں. سر انہوں نے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی. اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا. نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، $20 ارب کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا. اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے، یعنی مہنگائی آسمانوں پہ، کیونکہ روپے نے گر جانا تھا. اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے جو ریمیٹنسز تھی. اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں. تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں، ایک فیٹف کا پرابلم ہوا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں. لیکن میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے. ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں، جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے، بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں. اب میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، ہماری کوشش تو یہی ہے، لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں. اس میں سر کیونکہ کچھ فیٹف کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے فیٹف کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی اسکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینز کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا. پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے، ہماری ریمیٹنسز 23 ارب ہم جب آئے تھے $21 ارب تھیں، اب $29 ارب کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے. تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کروں گا. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ولایت خان ہے، میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں، مثلا پی آئی اے آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں اب آنا بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے، مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے اور ڈیڈ باڈی بھیجنا ہو تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں.
और उसके बाद ये बैंकिंग की आप बात कर रहे थे, हमें एक बैंक चाहिए। अब देखिए यहाँ के बैंक जो है ना हमारे बिजनेसमैन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनके अकाउंट बंद कर देते हैं। तो HBL वालों से बात की थी तो वो कह रहे थे कि उनकी गारंटी बढ़ जाएगी अगर वो यहाँ बैंक लेके आते हैं। सर किसी तरह से एक बैंक हमें दे दें ताकि हमारा स्कैंडिनेविया में और यूरोप में जो बिजनेसमैन है उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और तीसरी बात यह है सर कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे डेनमार्क से, उसमें हमें मसला पेश आया है। उस वक्त बेकायदगी थी तो हमने शोर मचाया, तो पता नहीं क्या बात है, वो हमारी बात नहीं सुनते इंसाफ करने वालों की। हमने तो हजारों मेंबर भी बनाए हैं, हम पाकिस्तानी यानी मेंबर हैं PTI के, वो ऐसे है जैसे वाइसराय बने हुए हैं। उन्हें कहें कि आप उन्होंने जो नई डेट दी, पहले उन्होंने इंक्वायरी नहीं की क्या मसला था, अब उन्होंने जो नई डेट दी है वो मुहर्रम की 5 तारीख को दे दी है, 16 अगस्त को। हम कह रहे हैं 1 हफ्ता आगे कर दें, क्योंकि अहले तशरीह हो या सुन्नी हो कोई भी हो, आपको महफिल में जाते हैं तो बेहतर होगा कि 1 वीक आगे कर दें इलेक्शन और अच्छे तरीके से इलेक्शन कराएं, फेयर होकर सबके लिए। तीसरा जो आपका है वो तो बड़ा आसान है। मैं वाइस रॉय साहब से कहूंगा कि आपकी जरूर बात पहुंचाऊंगा कि आगे डेट भी करें और आपसे पूरा सुने आपकी जो प्ली है आपकी। पहली जो 2 चीजें हैं, PIA का हमें थोड़ा सा मसला है, हम तकरीबन कंप्लाई कर चुके हैं। वो जो आया था पायलट लाइसेंस के ऊपर जो मसला आया था, हमें उम्मीद तो है कि अब वापस हमें फ्लाइट्स की इजाजत मिल जाएगी और मुझे पता है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। और दूसरा बैंक का, मैं खुद आज जो आपने यहाँ बात कही है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी मैं उज़्बेकिस्तान गया था तो वहां भी ये डिमांड आई कि हमारा एक बैंक होना चाहिए। जो बिजनेसेस वहां थी, पाकिस्तानी जो बिजनेस करते हैं, उन्होंने कहा वहां बैंक अगर हो पाकिस्तान का जो, और हम कोशिश करें नेशनल बैंक को वहां ले जाने की, तो आसान हो जाएगा बिजनेस करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं ये स्कैंडिनेविया के ऊपर भी बात करूंगा। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, अकील अराई पूछते हैं सोची कि ओवरसीज को वोटिंग का कब तक जो अमल है वो कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, हम 2 चीजें कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बस सिर्फ हमने अब इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करना है कि इसके अलावा जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बगैर आप इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, हमेशा जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली हुई। वो जब जीतेंगे ठीक होगा इलेक्शन, लेकिन जब वो हारेंगे तो धांधली हुई। इसलिए एक ही इसका रास्ता है। तो एक तो वो है, और दूसरा जो हमारा 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी कोशिश ये है कि ई-वोटिंग करवाएं। अब इसके ऊपर ट्रायल्स कर रहे हैं। हमारे नादरा के हेड आए हुए हैं तारिक मलिक, इनके अंदर बड़ी इस चीज में वो सलाहियत रखते हैं कि वो कौन सा सिस्टम हम डेवलप करें ताकि ई-वोटिंग हो सके। अगर ई-वोटिंग ना भी हुई तो हमने पोस्टल बैलेट तो जरूर करवानी है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमने जरूर, वो इतना बड़ा हमारा मुल्क का असासा है, उसको जरूर हमने दायरे में लेके आना है इलेक्शंस के। यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे।